بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ یورپی یونین یوکرائن میں اپنے ایک فوجی تربیتی مشن پر غور کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اقدام کیف اور ماسکو کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا۔ یوکرینی افسران کی تربیت کے لیے ایک تربیتی مشن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ تربیتی مشن یوکرائنی سرحد پر روس کی جانب سے بڑھتی ہوئی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر کیف حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بحری مشق نسیم البحر 13 کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستان بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے مابین دو طرفہ بحری مشق نسیم البحر 13 کا آغاز ہو گیا۔ بحری مشق نسیم البحر پاکستانی اور سعودی بحری افواج کے مابین باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مشق میں دونوں بحری افواج کے بحری جہاز، فضائی اثاثے اور رائل سعودی ایئر فورس کے جہاز شرکت کریں گے۔ برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ نادرا کی جانب سے جاری ہونے والے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اب برطانیہ میں قابل قبول ہوں گے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر نے تصدیق کر دی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب پاکستانی مسافر اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ برطانیہ کا سفر کر سکیں گے۔ امریکہ جوہری مذاکرات سے پہلے اربوں ڈالر کے منجمد فنڈز بحال کرے۔ ایران نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ جوہری مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے تو پہلے 10 ارب ڈالر کے منجمد فنڈ کو بحال کرے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ امریکہ جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے گزشتہ ماہ سے رابطہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھی امریکہ نے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے رابطے کی کوشش کی۔ ہم نے ان ذرائع پر واضح کر دیا ہے کہ پہلے امریکہ کو ایران کے منجمد فنڈز جاری کر کے اپنی سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ حکومت کا کم خرچ میں حج کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے اہم اعلان۔ گوادر اور کراچی سے سمندری جہاز کے ذریعے حاجیوں کے جانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کم خرچ میں حج کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے سمندری جہاز کے ذریعے سفر کا انتظام کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت نے حج اخراجات کبھی نہیں بڑھائے، لیکن دیگر اخراجات بڑھنے سے حج کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ الجزیرہ نے فرانس پر ناقابل قبول مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ نے فرانسیسی صدر میکرون کے بیان کی مذمت اور ماضی کی نسل کشی کو درست قرار دیتے ہوئے احتجاجاً فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ الجزائر کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر نے اپنے بیان میں نوآبادیاتی دور میں آزادی کی جدوجہد میں جان قربان کرنے والے الجزائر کے شہریوں کی تہذیب کی ہے اور تاحال اپنے بیان کی تردید نہیں کی۔ الجزائر کا فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اقدام اس وقت اٹھایا گیا ہے جب فرانس کی جانب سے الجزائر، مراکش اور تیونس کے شہریوں کو دیے جانے والے ویزوں کی تعداد میں تیزی سے کمی کی گئی ہے، جس پر کشیدگی تاحال جاری ہے۔ بھارتی فوجی سربراہ کے مطابق لداخ کی سرحدی علاقوں میں چینی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اس وقت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل ایم نروانے نے خطہ لداخ کے 2 روزہ دورے کے بعد بھارتی میڈیا سے بات چیت میں کہا ہے کہ چین نے لداخ کے متعدد متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوج کی تعداد اور ان کی تعیناتی میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، جو بھارت کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے۔
امارات اسلامی افغانستان کے دارالخلافہ کی ایک عیدگاہ پر زوردار دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک عیدگاہ پر حملہ کیا گیا جس کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی۔ دھماکے میں طالبان قیادت محفوظ رہی۔ الجزیرہ کے مطابق دھماکہ جس عیدگاہ کے مرکزی دروازے پر ہوا وہاں نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہونے والے ہر خودکش حملے یا بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ پیٹرول بحران اپنی جگہ لیکن امیگریشن قوانین نرم نہیں کریں گے، بورس جانسن نے بڑا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ایندھن گیس اور کرسمس میں کھانوں کی ترسیل میں بحران کے حل کے لیے بے قابو امیگریشن کے قوانین کو بحال نہیں کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ حالیہ پیٹرول بحران ترسیل کے ٹرک ڈرائیورز کی کمی کی وجہ سے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ بحران کی وجہ یورپی یونین سے انخلا کا عمل ہے جس کے باعث سپلائی چین اور لیبر فورس کی کمی کا سامنا ہے۔ تاہم یہ چیز بریگزٹ کے بعد چیزوں کے درست ہونے کے لیے درکار مدت کا حصہ ہے جو آہستہ آہستہ درست ہو جائیں گی۔ طب کا نوبل انعام کورونا ویکسین بنانے والوں کو ملنے کا امکان۔ ماہرین صحت اور سائنسدانوں کی جانب سے چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر سال 2021 کا میڈیسن کا نوبل انعام کورونا سے تحفظ کی ویکسین بنانے والے ماہرین کو دیا جا سکتا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق معتبر ایوارڈ دینے والی سویڈن کی سویڈش اکیڈمی آف نوبل پرائز آئندہ ہفتے طب کے نوبل انعام جیتنے والوں کا اعلان کرے گی۔ مصنوعی ذہانت سے اب بارشوں کی پیشگوئی ممکن۔ گوگل کی ذیلی کمپنی ڈیپ مائنڈ نے اپنے الگوریدم کو موسمیاتی پیشگوئی کی ترتیب دینے کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک یہ 1 سے 2 گھنٹے بعد بارشوں کی پیشگوئی 85% درستگی سے کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ ڈیپ مائنڈ کے واضح کردہ الگوریدم زور کمپیوٹرز پروگرام تک ذہنی آزمائش کے کھیل میں انسانوں کو شکست دینے اور 50 سال پرانے سائنسی مسائل حل کرنے کے علاوہ گردوں میں خرابی کی بھی انتہائی درست نشاندہی کے قابل ہو چکے ہیں۔ شاہین عمان سے ٹکرا گیا، سیلابی صورتحال، پروازیں منسوخ۔ سمندری طوفان شاہین کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق گمبھیر صورتحال کے باعث ایک بچہ جاں بحق اور مختلف مقامات پر سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان شاہین کے ساحلی علاقے سے ٹکرانے کے بعد ملک میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ حکام کے حوالے سے ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق ایک بچہ جاں بحق اور مختلف مقامات پر سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں۔ کامیڈی کے سلطان عمر شریف کے انتقال کے بعد پہلی بار ان کی اہلیہ کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا جس میں انہوں نے پاکستان اور بھارت سے ملنے والی دعاؤں پر سب کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ مرحوم عمر شریف کی نماز جنازہ مفتی تقی عثمانی پڑھائیں گے۔ ان کا مداحوں سے کہنا تھا کہ آپ کی دعاؤں کے باعث عمر یہاں تک پہنچے اور آگے بھی انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ ان کی آگے کی منزل آسان کرے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور سندھ حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری اس مشکل وقت میں بہت مدد کی۔ پینڈورا پیپرز میں 700 سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئی۔ پینڈورا پیپرز میں وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی جبکہ وفاقی وزیر مونس الہی اور سینیٹر فیصل وابڈا کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئیں۔ تحقیقات کے مطابق پنجاب کے سابق وزیر عبدالعلیم خان کی آف شور کمپنی سامنے آئی جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے بیٹے کی آف شور کمپنی بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ چین کی طرف سے تائیوان کی فضائی حدود کی ایک بار پھر خلاف ورزی۔ چین کے جنگی طیاروں نے ایک مرتبہ پھر تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ہفتے ایسے کئی واقعات کے بعد اتوار کی شب چین کے 39 جیٹ طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود میں پروازیں کی۔
یہ اشتعال انگیزی چین کے قومی دن کے 2 روز بعد جبکہ تائیوان کے قومی دن سے 1 ہفتہ قبل کی گئی ہے۔ تائیوان کے وزیر اعظم نے دارالحکومت تائپے میں کہا ہے کہ بیجنگ جان بوجھ کر فوجی جارحیت میں الجھ رہا ہے اور خطے میں امن و امان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چین تائیوان کو ایک خود مختار ملک کے بجائے اپنا ایک علیحدہ صوبہ خیال کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔